صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھ دینا، اور اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا، اور پھر اجازت مل گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ روزہ شریف سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا۔ یہ میرے بھائیوں یہ تاریخی روایتیں حدیث میں کہیں یہ موجود نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس کا میں جھوٹ ہونا ثابت کروں گا۔ مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ کہتے ہیں، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روزہ شریف سے آواز آئی تو مجھے وہیں دفنا دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی سیکنڈ آپشن تو موجود تھا، کوئی ایشو تو نہیں تھا نا۔ اس سے بڑا ایشو تو سقیفہ بنی ساعدہ تھا، جہاں پہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ اس میں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے قبر مبارک میں جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وصی کون ہے۔ یہ تو مسئلہ ہی چھوٹا ہے، یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا، اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے خود دیا کہ آواز آئے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے وہاں دفن کر، جہاں کوئی دوسرا سلوشن ہی نہیں ہے۔ اور آج تک سنی شیعہ تفریق امت کے اندر ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک حجرے میں 47 ایئرز تک حیات رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں، وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، نبی علیہ السلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ۔ ان کے تو کہیں دماغ میں یہ وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے، کوئی 7-8 صفحوں کی۔ ہمارا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کے سٹارٹ میں میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے۔ بخاری میں یہ پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو وہ آنتوں کے رستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا، اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے۔ آئی ایم نو مور امیر المومنین، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں۔ 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام۔ تو یہ کہنا عمر بن خطاب، کہیں وہ اس کو اولو الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کریں، کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی آواز آئی تھی، میرے لیے بھی آ جائے گی، تو میری بھی میت جا کے وہاں رکھ دینا۔ سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر ان کو وہ یہ 5B ریسرچ پیپر تھے، میں ان کو حدیث کا نمبر بھی بتا دوں، پیچھے سے لا کے 5B دے اٹھے، 5B اتنے پڑے میں پیچھے یہ پڑا ہے، بلکہ یہ 5B میں مجھے میں یہ نہ کہ نمبر ہی کوئی نہیں ہے، میں نمبر ہی دس دے میں انہوں نے 5B میں یہ پورا آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا، صحیح بخاری میں 3700 پوری 3700 نمبر حدیث ہے، 3700 بخاری شریف میں سیدنا عمر کی شہادت کا پورا واقعہ۔ اور ایک اس کا اور طریق ہے 7207، بخاری میں 2 ہیں، 3700 7207 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب سیدنا عمر کی جب وہ وہاں پہ جا کے خواہش کا اظہار کیا گیا تو سیدہ عائشہ نے کہا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، اور پھر سیدنا عمر کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ یہاں پہ تو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ تھا اس کے مطابق عمل کیا جاتا، وہ ہے ہی بھی اٹھا ہے، کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ بھی اس ریسرچ پیپر میں 5B کے اندر، میں اس کا نمبر، کیونکہ میں اب یہ فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات وہ چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں نمبر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے میں وہ حدیث آپ کو منوان بتا دوں کہ اس کا نمبر کون سا ہے۔ ہاں جی، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے 3677
صحیح مسلم میں 6187 اور ہمارے ریسرچ پیپر پہ 04 نمبر ہے، جو پچھلی تھی وہ 03 نمبر تھی، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کی میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ زارو قطار رو رہے تھے اور حضرت عمر کی میت پہ ان کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی اسلام کو یہ فوقیت ملی، یہ ہوا، رومن پرشین امپائر گر گئی. کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آیا، اس نے اپنی کونی کا سہارا میرے کندھے پہ لیا اور اس نے مجھے کہا سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہ اے عمر، مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے علیہم السلام اجمعین. تو مجھے یقین تھا کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے جا ملیں گے، مراد یہ کہ آپ ان کے ساتھ ہی دفن ہوں گے اور فوراً کنزیکٹو بعد اب آپ کو وہاں پہ ایک مقام ملنے والا ہے. تو سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو سیدنا علی تھے جو یہ تعریفی کلمات سیدنا عمر کے لیے کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور یہ ملتا جلتا خطبہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. میرا مسئلہ نمبر ہے 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں. یہ خطبہ اس سے ملتا جلتا سیدنا عمر کی شان میں نہج البلاغہ میں بھی اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے. تو یہاں پہ بھی سیدنا علی نے کیا کیا، میں ابو بکر عمر، نبی علیہ السلام فرماتے تھے، تو اگر ابو بکر کے لیے آواز آ گئی تھی تو عمر کے لیے بھی آنی چاہیے تھی. یہ دوسری میری لاجک ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور عمر کا نام اکٹھا لیا کرتے تھے، ان کو ایک سٹیٹس پہ فائز کرتے تھے، اور آج بھی ان دونوں کی قبریں نبی علیہ السلام کے پہلو میں الحمدللہ قیامت الدین بھی ظاہر ہے اکٹھے ہی وہاں سے اٹھائے جائیں گے. تو اگر ایک کے لیے تھا تو دوسرے کو تو اور کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی حضرت ابو بکر کے لیے بھی تھا، میرے لیے بھی آواز آ جائے گی. یا وہ کہہ دیتے کہ جی مجھے پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، تو میرا تو اما عائشہ سے ہی پوچھ لو. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں، ٹھیک، اور یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. یہ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یعنی نقل کیا گیا ہے. اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کتابوں نے جو ہے نا امت کے عقائد خراب کیے.